واہ جی واہ، السلام علیکم بھائی صاحب، کیا حال چال ہے؟ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ ٹھیک ہے سر، اللہ کا شکر۔ سر میرا نام محمد شعیب ہے سر۔ شعیب بھائی کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ سر میں مظفر نگر یو پی سے کال کر رہا ہوں۔ ہندوستان سے؟ واہ جی واہ، اوکے بھائی، جی سر، جی سر۔ سر کیسے یہ ہیں آپ؟ بات طبیعت کیسی ہے سر؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، حکم کریں بھائی صاحب۔ جی سر، اللہ سے دعا ہے سر کہ اس دور میں اسلام کا پرچم آپ نے جس طرح بلند کیا ہے وہ بہت قابل تعریف ہے سر۔ اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو میرے بھائی۔ سر میرا سوال ہے، اصل میں مجھے 2 منٹ چاہیے سوال پوچھنے سے پہلے۔ میں آپ کو کچھ جی جی بتانا چاہتا ہوں جی سر۔ کہ آپ کے لیکچرز ہیں، آپ کے ڈیبیٹ ہیں، اور آپ کے جو چیلنجز دینے کے بعد بھی مخالفین جماعت سے کوئی بھی عالم ابھی تک حاضر نہیں ہوا ہے۔ یہ اس جی بات کو بتاتا ہے کہ مذہب شیعہ ایک دم حق پر ہے۔ جی سر۔ لیکن اس کے بعد بھی سر، ساری بات سننے کے بعد بھی عوام جو ہے شیعت کو ایکسیپٹ کرنے میں ابھی ہچکچاتی ہے۔ سر اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اصل میں 2 وجہ ہیں۔ وجہ پہلی یہ ہے کہ سر جو ابن تیمیہ کا جو فتویٰ ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا یہ سب بدعت ہے، اور آپ دوسرے سے مانگیں گے تو یہ سب شرک ہے۔ اصل میں اس فتوے نے سر ہائی جیک کر لیا ہے دماغ کو لوگوں کے۔ اب اس معاملے میں سر جو آپ کے جواب آتے ہیں، سر اس میں برا ماننے والی بات نہیں ہے، وہ آپ جو آپ کے جواب آتے ہیں وہ بھی سر 100% مطلب متفق نہیں ہوتے ہیں لوگ۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتا ہے اسے مردہ نہ سمجھو، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، لیکن کیا ہم ان سے ایسا مانگ سکتے ہیں کہ کیا ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں جنت نصیب کر دیجئے؟ شفاعت تو طلب کر سکتے ہیں کہ تو جنت آپ کو، کہ اللہ سے آپ کو سر شفاعت تو جنت کیا میں دلا دے، بالکل بالکل، نبی کیوں کا نہیں کر معاف سکتے؟ کرنا اور اللہ کا معاف کرنا ایک ہی بات ہے سر؟ بالکل، جس سے نبی راضی ہوں سے اللہ راضی ہوگا بلا شک۔ جس سے نبی تو صلی سر اللہ اس علیہ وسلم، فتوے یہ پہ ہو کیا سکتا ہے بھائی کہ نبی مجھ سے راضی ہوں، میں اس سے پیار کریں اور اللہ مجھ سے ناراض ہو یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں سر، نہیں ہو سکتا، نہیں نہیں ہو سر۔ سکتا۔ تو سر اس فتوے کے بارے میں سر کیسے جواب دے تو سکتے ہیں یہ اچھی طرح کہ لوگوں کو سمجھ بھائی میں؟ صاحب دیکھیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ یہ صرف شیعوں کے خلاف نہیں، یہ سب مسلمانوں کے خلاف ہے۔ صرف وہابی اس بات کو شرک مانتے ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ صرف شیعہ استغاثہ کرتے ہیں۔ آپ کے بہت سارے نہیں جماعت تو سر یہ مخالفین کے جواب نہیں، فرقے ہیں۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے نا سر، نہیں، یہ یہ جواب کوئی کا جواب حصہ نہیں ہے، کہ یہ جواب کا حصہ ہے، یہ جواب نہیں، جواب کا حصہ ہے۔ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ شیعہ ہونے سے ہچکچاتے ہیں، اگر یہ مخصوص ہوتی شیعوں میں کہ صرف شیعہ مدد مانگتے ہیں غیر اللہ سے، جی سر، تو پھر لازمی بات ہے جی سر، کہ یہ صرف شیعوں کو جواب دینا، یہ تو سب مسلمانوں کے اس مسئلے پہ اجماع ہے۔ اور ابن تیمیہ سے پہلے، سر بالکل صحیح بات ہے، ہم ہاں، ابن کسی تیمیہ سے بھی سے سوال کر پہلے سکتے ہیں، اس میں ایسا کسی کوئی نے نہیں کہا شیعہ یہ مخصوص حرام ہے۔ نہیں ہے سوال کرنا ہے۔ ہاں، ابن ہاں جی تیمیہ سے بالکل پہلے صحیح بات ہے کسی سر نے کہ نہیں، ہم یہ آپ سن لے بھائی، ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں کہا جی کہ جی یہ حرام ہے۔ شرک تو دور کی بات ہے، جی کسی نے نہیں کہا حرام ہے، آپ نہیں مانگ سکتے۔ تو یہ ابن جی سر، تیمیہ کا عقیدہ ہے۔ اور ابن تیمیہ کے جو جی دلائل سر، ہیں، کہ آپ غیر اللہ سے کو نہ پکاریں، وہ دلائل باطل ہیں۔ اس نے قرآن کی آیت کی غلط تعویل کی ہے، غلط ترجمہ کیا ہے۔ ہم ادھر بیٹھے ہیں، جی جماعت سر، مخالفین ادھر آ جائیں، کہہ دیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، بھائی ابن تیمیہ کا فتویٰ تو کسی پہ حجت نہیں ہے نا، تو حجت کیا؟ قرآن حدیث ہے نہیں سر، کہ یہ حدیث میں یہ لکھا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کی کسی آیت میں نہیں لکھا کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے، اور نہیں کوئی سر حدیث جیسے نہیں کہ آپ غیر اللہ سے نہیں مدد مانگ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ آپ سن لیں، آپ جی سر، دیکھیں، شرک، اگر کوئی چیز شرک ہے تو ہر جگہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب مثلا غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، غیر اللہ کو میں اللہ پکاروں، وہ ہر جگہ شرک ہے۔ جی سر، اس طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی زندہ ہے اس کو اس کو آپ عبادت کر سکتے ہیں، اگر مردہ ہے تو عبادت نہیں ہے بھائی، اس طرح کی کوئی تمیز نہیں ہے بھائی۔ ابھی میرے سامنے ایک پیر صاحب ہے، میں اس کو سجدہ کروں، نماز پڑھوں اس کے لیے، یہ شرک ہے۔ اب وہ پیر مر جائے پھر بھی حرام ہے۔ اس طرح نہیں کہ اگر وہ زندہ ہے تو جائز ہے، اگر مردہ ہے تو جائز نہیں ہے۔ ابھی بھائی کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی امریکہ کا ہے، کوئی یورپ کا ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی ستارہ ہے، غیر اللہ کی میں عبادت کروں، غیر اللہ کو میں اللہ مانوں، تو یہ ہر جگہ شرک ہے بھائی، اس پہ کوئی تمیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی سر، اگر کوئی چیز شرک ہے تو ہر جگہ شرک ہے۔ شرک کا کیا ہے؟ شرک ایک عقلی چیز ہے۔ اگر ایک چیز مثلا
اگر شرک ہے تو ہر جگہ شرک، اس طرح نہیں کہ بعض جگہ شرک ہے بعض جگہ شرک نہیں ہے. غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے بھائی، ٹھیک، یہ ہر جگہ شرک ہے. غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ کیوں شرک ہو بھائی؟ ہماری زندگی چلتی ہی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم غیر اللہ سے مدد مانگیں. کوئی انسان زندگی کر سکتا ہے اس دنیا میں؟ آپ حساب لے لیں، صبح سے اٹھتے ہیں رات تک، صبح اٹھتے ہیں چائے دے دو، غیر اللہ سے آپ نے چائے مانگی، ناشتہ دے دو، کپڑا کہاں ہے، وہ بس والا آتا ہے، بس مجھے یہاں پہنچا دو، یعنی ہر لمحہ آپ غیر اللہ سے مدد لیتے ہیں. لوگ گدے سے مدد لیتے ہیں، لوگ ایک ٹیبلٹ ہے یہ تو ظاہر ہے، جو ظاہر ہے بھائی. دیکھیں بھائی صاحب، شرک ہر جگہ شرک ہے. جی سر، شرک ہر جگہ شرک ہے. جی سر، شرک ہر جگہ شرک. اس طرح نہیں ہے کہ آپ اگر مثلا اگر ظاہر ہے تو ہم عبادت کر سکتے ہیں. بھائی اب بت آگے پڑا نا، وہ ظاہر ہے، وہ بت آگے پڑا ہے نا. یہ تو قرآن میں بھی ہے سر، قرآن میں بھی ہے سر، یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ختم بات، ہم بھی یہی کہتے ہیں، قرآن میں بھی یہ کہ مدد کرو. لیکن قرآن میں یہ بھی تو ہے سر، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا کہ نعبد و یا کہ نستعین کا یہ مطلب نہیں ہے. وہ میرا تقریر آپ اسی یوٹیوب چینل پہ یا کہ نعبد و یا کہ نستعین کے مطابق میرا 1 گھنٹے سے زیادہ تقریر ہے. وہ جو مشہور کر دیا ترجمہ کہ ہم صرف تیری مدد مانگتے ہیں، یہ ایک ترجمہ، یہ لفظ صرف نہیں ہے اس میں. قرآن میں لفظ صرف نہیں ہے. اگر لفظ صرف ہوتا کہ ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں بھائی، تو غیر اللہ سے مدد لینا حرام ہوتا، شرک ہوتا بھائی. اور آپ کہاں جاتے بھائی؟ زندگی کرنا ہوتا بھائی، ممکن ہوتا زندگی کرنا، آپ غیر اللہ سے مدد نہ لیں، سارا کام خود کر لو، یا اللہ سے مانگو یا خود کر لو. چائے چاہیے اللہ سے مانگو، بھائی روٹی چاہیے نہیں اللہ سے مانگو، روٹی دے گا نا. اللہ نہیں سنتا تمہاری دعا، اللہ روٹی نہیں بنا سکتا تیرے لیے. بھائی ابن تیمیہ کے فتوے پہ چلو نا. بھائی ابھی بھوک لگ رہی ہے، اللہ سے مانگو. بیوی سے کیوں کہہ رہا کھانا دے دو؟ بیوی اللہ، غیر اللہ سے مدد مانگو شرک ہے. آپ کہہ دو یہ ظاہر ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ شرک ہر جگہ شرک ہے. شرک ہر جگہ شرک ہے. اگر ایک چیز مخصوص ہے، مدد دینا مخصوص ہے اللہ کے لیے، جیسے عبادت مخصوص ہے اللہ کے لیے، تو یہ ہر جگہ شرک ہے. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے بھائی کہ ہم اگر سامنے ہے تو مانگ سکتے ہیں، سامنے نہیں، وہ حدیث ہمیں دکھا دو، روایت ہمیں دکھا دو. وہ بھائی یہ آیات قرآن کے تو سب کے سامنے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، صحابہ کے سامنے تھے، کہ جن کے غلط ترجمہ کرتا ہے ابن تیمیہ، کہتا ہے وہ آیات یہ ہیں کہ غیر اللہ کی عبادت کرو تو شرک ہے. وہ اس کا ترجمہ کرتا ہے غیر اللہ کو پکارو تو شرک ہے. یہ تو سب کے سامنے تھے. کیوں ایک صحابی نے کبھی نہیں پوچھا کہ بھائی یہ تو شرک ہے؟ تو لسٹ بن جاتی ہے بھائی، زندگی ساری ہماری شرک ہی شرک ہے. پر پیغمبر جواب دیتے ہیں نہیں، اگر سامنے ہے تو شرک نہیں ہے. وہ کہاں ہے وہ دلیل؟ کچھ دلیل ہے ہی نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو دیکھیں، اگر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہوں، میں اس زمانے میں ہوتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیتا ہوں یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، مجھے کچھ پیسے دے دو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو اٹھاؤ یہ پیسے تمہارے پاس، یہ 100 درہم تمہارے. یہ شرک ہے؟ کوئی نہیں. میں ہندو سے مانگ لوں، شرک نہیں ہے بھائی. ہندو ہے میرا پڑوسی، 100 درہم دے، 100 روپیہ دے دو، دے دیتا ہے، شرک نہیں ہے. پیغمبر سے مانگ لوں تو کہتا. اب پیغمبر دنیا سے چلے گئے، کیوں یہ شرک ہو جائے؟ وجہ کیا کہ شرک ہو جائے؟ میں نے پیغمبر کی پوجا کی ہے؟ نہیں کی پوجا. پیغمبر کو میں صبح کتنے نماز پڑھتے ہیں بھائی مسلمان؟ 5 نماز تو نہیں پڑھتے، بہت زیادہ، 5 نمازوں سے زیادہ پڑھتے ہیں. ہر نمازی باطل ہے. السلام علیکہ ایھا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلام دیتے ہیں. اس پیغمبر سے اگر مانگے تو کیوں شرک ہو؟ اچھا پھر مذہب ہے یہ تو یعنی عقلی نقلی کوئی دلیل نہیں کہ یہ شرک ہے. پھر مذہب اہل بیت علیہم السلام میں روایات احادیث ہیں کہ تم پیغمبر سے طلب کرو، ائمہ طاہرین علیہ السلام سے طلب کرو. اس امر موجود ہے بھائی، مذہب اہل بیت میں امر کہ طلب کرو. امام حسین علیہ السلام سے مانگو، امیر المؤمنین علیہ السلام سے مانگو، اپنی حاجت طلب کرو. وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور وہ دے سکتے ہیں آپ کو. امام علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہے کہ جب تک وہ زندہ تھے ان کے معجزات تھے، اب مرنے کے بعد وہ پیغمبر نہیں ہے یا معجزے نہیں ہیں. نہیں، اس طرح نہیں ہے. وہ دنیا میں بھی جب تک زندہ تھے ان کے معجزات تھے. وہ چاہتے تو پتھر کو سونے میں تبدیل کر لیتے. مرنے کے بعد بھی ان کے پاس یہ پاور ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے. ہر دن ہر لحظہ ان کی مقام بڑھتی جاتی ہے. تو اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کریں اس طرح یا رسول اللہ تم اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کرو، یہ بھی صحیح ہے، یہ شرک نہیں ہے. اگر اسے طلب کریں کہ نہیں ڈائریکٹلی پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا بیمار ہے، اس کو تم شفا دے دو، اس کو تم شفا دے دو. میں ایک ہندو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں،
दांत में दर्द है भाई, पेट में दर्द है, डॉक्टर साहब इलाज करो, यानी शिफा दे दो, इलाज करो, क्या मतलब मैंने शिफा दे दो तुम। डॉक्टर भाई वो ऑपरेशन करेगा, गोली देगा, इंजेक्शन लगाएगा, कुछ करेगा, कभी ठीक होता है कभी ठीक नहीं होता, कभी काम देता है कभी काम नहीं देता, ठीक है ना। तो हिंदू डॉक्टर के पास मैं जब जाता हूं, या आप बच्चे को लेके जाते हैं आप, वो हराम ना शिर्क कुछ भी नहीं है, बल्कि जरूरी है, उसके बगैर जिंदगी नहीं चल सकती। अब मैं जो तबीब नफूस है, जो अवलीन और आखिरीन का सब दर्दों का इलाज करने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके दर पे जाता हूँ, या रसूल अल्लाह, तू तेरे जो दूसरों के पास शफा है उससे बेहतर तेरे पास शफा है। ईसा इब्न मरियम, इन्नी अखलुकु लकुम मिन अत्तीनि कहैअति अत्तैरि फअनफुखु फीहा फयकूनु तैरन बिइज़निल्लाह, इन्नी उब्रिउल अकमह वल अब्रस वली, मैं अबरस को, जो पीस का मरीज होता है ना, लेप्रेसी का, और जो जो शल होता है उसको शफा देता हूँ, आमा को जो नाबीना होता है उसको शफा होता है, मुर्दे को जिंदा कर लेता है। तो ये देखें, मारिफत में फ़र्क होता है भाई, मारिफत में फ़र्क है। हमारे पास अहादीस बहुत ज़्यादा हैं कि जो अनबिया, जो मोअजिज़ात सब अनबिया के पास थे ना, मुतफ़र्रिक़, वो सब के सब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं। इस तरह नहीं कि सिर्फ ईसा इब्न मरियम शफा दे सकते, मुर्दे को जिंदा कर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते थे, उन्होंने किए भी हैं, वो शफा भी दे सकते थे। मरने के बाद पैगंबर फिर भी नबी हैं और जिंदा हैं। ये ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, हमारा गैब पे ईमान, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं देखते उनको, जन्नत नहीं देखा, नार नहीं देखा, फरिश्तों को नहीं देखा। आपने देखा फरिश्ते को? फरिश्ते दो यहाँ कंधे पे बैठे हैं, आमाल, मैंने तो नहीं देखा भाई आज तक, उनसे बात भी नहीं की, उन लोगों की होगी, मुझे सुनाई नहीं दिया भाई। मलकुल मौत को मैंने नहीं देखा, फरिश्ते मर को नहीं देखा, मैंने जन्नत नार को नहीं देखा, मैंने अज़ाब कब्र, मैंने, मेरा सब पे, अगर इन पे इंसान नहीं ईमान न लाए काफिर है भाई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम पे आपका ईमान ना हो, काफिर है, आप दीन से खारिज है। और भाई मैंने बहुत सारी चीज़ों को नहीं देखा है, उन सब पे मेरा ईमान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, इस तरह नहीं नबूवत ख़त्म नहीं हुई, आज भी वो नबी है, आज भी साहिब मुझ, आज भी जिंदा है, आज भी शहनशाह हैं, आज भी वो तबीब हैं, आज भी शफा देने वाले हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं उनसे शफा तलब करूं, मैं नहीं कहता वो अल्लाह है, नहीं, मेरा कभी किसी भी शिया का, अगर किसी शिया का ये नियत है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिताब करके इसलिए खिताब करता है कि इमाम हुसैन अल्लाह है, तो वो शिया पे लानत है, वो शिया नहीं, वो काफिर है, ज़िंदीक़ है। शियों का ये अकीदा नहीं होता। हम कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह का मखलूक है, वो अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह उनसे राज़ी है, उनके पास जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करामात, मौजिज़ात, ख़वारिक़ आदात हैं, वो शफा दे सकते हैं अगर वो चाहें तो हम उनसे तलब करते हैं। तो ये इसमें शिर्क की आखिर एक चीज़ शिर्क है, उसकी वजह होनी चाहिए, दलील होनी चाहिए, बिला वजह से शिर्क है। ओके मेरे भाई जी सर, मजीद बोले। इस मसले को सर मिस्त्री साहब ने बड़ा उछाला है, वो अपनी फॉलोइंग इसमें बड़ी बढ़ाई वो है। वहाँ भी है वो ना, कहते हैं कि अम्मा जी युजीबुल सर, मुत्तर्र इज़ा दअाहु वयक्शिफुस, जी वो जी जी आयत, जी, उसी में वो चारों आखिर, बता दिया है। जी बिस्मिल्लाह, मैं उस आयत का जवाब दे देता हूँ आपको। जी सर, देखें वो आया इस तरह है, आया ये है, वो पूरी आयत को नहीं पढ़ता, आधी आयत को पढ़ता है, उससे गलत नतीजा निकलता है। और सूरह मुबारक नमल में आया है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दअाहु वयक्शिफुस सू, आगे तो पढ़ो ना, वयजअलुकुम खुलफाअल अर्द, कौन है जो बेचारा, मुस्तर यानी बेचारा, जिसका कोई राय हल नहीं उसके पास, उसको उसकी पुकार को जवाब देता है जब वो पुकारता है, वयक्शिफुस सू, और उससे उसको जो तंगी है, तंगदस्ती है, जो प्रॉब्लम है उसका हल कर देता है, और आपको खुलफाउल अर्ज़ बनाता है, ज़मीन के बादशाह बनाता है। इलाहुन मा अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह है, क़लीलन मा तज़क्करून, कम आप सोचते हो। और भाई पहली बात यह है कि सिर्फ अल्लाह मुस्तर का पुकार सुनता है, ये सही नहीं है। मुस्तर यानी बेचारा, एक आदमी गर्क हो रहा है, और भाई हिंदू सामने से गुजर रहा है, हम कहते हैं भाई बचा लो, हिंदू आके निकाल लेता है। ये तो पता है सबको कि अल्लाह के अलावा भी मुस्तर को निजात देने वाले होते हैं भाई दुनिया में, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ अल्लाह ही बचा दे, किसी और को पुकारना ही हराम है, शिर्क है।
مضطر تو بہت ہوتے ہیں بھائی. ایک آدمی اس کے گھر پہ آگ لگی ہے, آپ فائر بریگیڈ کو فون کرتے ہو, وہ پائپ لے کے پانی لے کے آ جاتے ہیں, پانی آپ کا بجھا دیا. یہ آیہ شریفہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو یہ لیتے ہیں, یہ آیہ مخصوص ہے اہل بیت علیہم السلام کے لیے. وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام مضطر ہیں. مضطر یہ ہے کہ پوری مسلمانوں نے ان سے دشمنی کیا. اللہ تعالیٰ ان کو ایک زمانہ آئے گا کہ اہل بیت علیہم السلام کو پوری زمین کا بادشاہ بنائے گا. وہ امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہے. آیہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے قرآن کریم. مولانا فتح محمد جالندری صاحب نے اس طرح ترجمہ کیا, بلا کون بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے, اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے. یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے, تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یہ جو آیہ ہے کہ مضطر ہر مضطر کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. یہ ایک مخصوص مضطر ہے, بیچارہ ہے, اور وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے. کہ اہل بیت علیہ السلام پہ ہر دور پہ ظلم ہوا. امیر المؤمنین علیہ السلام پہ ظلم, ان کا حق جو ہے چھینا گیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ, امام حسن, امام حسین علیہ السلام, یہ کی بات دیگر شہید کیے گئے. تو یہ کون ہے کہ ان کے دعا پکارتا ہے, پھر ان کو پوری زمین کا خلفاء بنا لیتا ہے. اور بھائی جب ہم بیچارے ہوتے ہیں نا, مثلا کسی کی شادی نہیں ہو رہی, دعا کرتا ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے. کسی کی بیماری ہے, کینسر کچھ ہے, وہ علاج, پھر دعا کیا, علاج ہو گیا. تو وہ زمین کا بادشاہ نہیں بنتا بھائی. ہے کوئی بھائی اس طرح کہ وہ بیچارگی سے پھر زمین کا بادشاہ بنے؟ وہ اس طرح نہیں ہے. یہ ایک مخصوص آیا ہے. جماعت مخالفین نے اس آیے کے ذیل میں کوئی حدیث نقل نہیں کیا کہ یہ مضطر کون ہے. یہ حدیث ان کے پاس کوئی نہیں ہے. اچھا, میں آپ کی خدمت میں کتاب سلیم بن قیس کتب شیعہ کتب سے روایت دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب سلیم بن قیس ہلالی ہے, جز نمبر 2. یہاں پہ ملاحظہ فرمائے حدیث نمبر 25 ہے. یہ حدیث ہے, حضرت امام امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں, اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. کون ہے وہ جو بیچارہ مضطر, جس کا مدد دینے والا کوئی نہیں ہے, جب وہ اس کو پکارتا ہے, اللہ کو پکارتا ہے, تو اس کی اجابت کرتا ہے, اور اس سے جو تنگی ہوتی ہے, ضیق ہوتا ہے, وہ دور کرتا ہے, وہ اس کو خلفاء الارض بناتا ہے. ھذا لنا خاصہ اہل البیت. یہ آیہ مخصوص ہے اہل بیت علیہ السلام. یہ سب عام نہیں ہے کہ اس مضطر سے مراد سب لوگ ہیں. یہ صرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس روایات ہیں. خود جماعت مخالفین نے اپنے کتب میں نقل کی ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اپنے کتب میں انہوں نے فرمایا کہ قرآن میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ خطاب عام ہوتا ہے لیکن اس سے مراد مخصوص لوگ ہوتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب الاتقان فی علوم القرآن ہے, سیوطی صاحب کی, چاپ دار الفکر. یہاں پہ فی وجوہ مخاطبات القرآن, قرآن کریم کے مخاطبات, خطابوں کے اقسام میں, صفحہ نمبر 343 میں. الثالث, جو تیسرا خطاب ہے, الخطاب العام والمراد به الخصوص. خطاب عام ہوتا ہے لیکن مراد خاص افراد ہوتے ہیں. المضطر اما یجیب المضطر اذا دعا, یہ ظاہر میں سب مضطر کو آ جاتے ہیں, جتنے بھی بے قرار لوگ ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ سب بے قرار جو لوگ ہوتے ہیں, بیچارے لوگ ہوتے ہیں, وہ بیچارگی جب ان کی دور ہوتی ہے, وہ زمین کا بادشاہ نہیں بنتے. زمین کا بادشاہ نہیں بنتے بھائی. اس کا گھر جل رہا ہے, وہ ٹھیک ہے, اس کو گھر بچ گیا, اس کا بیچارگی اس کی دور ہو گئی, لیکن وہ زمین کا بادشاہ, اس سے کوئی ضروری ہے زمین کا بادشاہ بنے؟ یہ مخصوص ہے اہل بیت علیہم السلام کے لیے. اوکے. اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباب بنائے ہیں بھائی. اسباب بنائے ہیں کہ وہ اسباب اللہ نے خلق کیے ہیں. یہ شرک نہیں ہے بھائی. آپ اگر کوئی غرق ہو رہا ہے, آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے, بچاؤ مجھے, وہاں سے کوئی سکھ گزر رہا ہے, کوئی ہندو گزر رہا ہے, کوئی کرسچن ہے, کوئی مسلمان, اس کو بچا دے بھائی, بچا دو مجھے. ہم نے ان کو نکال دیا. یہ اب مشرک نہیں بنا. وہ جو کرسچن یا مسلم یا ہندو یا سکھ, اس نے مجھے پانی سے نکال دیا, وہ اللہ کی طاقت نے, اللہ نے اس کو خلق, وہ اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا ہاتھ اس کا اللہ کا بنایا ہوا, پاور انرجی سب اللہ کا اس کا بنا, اس نے ہمیں نکال دیا. تو اس صورت میں بھی اللہ نے حقیقتاً وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. لیکن اس طرح جو یہ فرما رہے ہیں مستری صاحب, وہ ایک آیہ کو غلط پکڑ رہے ہیں.
جی سر مزید بولیں آپ. ٹھیک ہے سر. سر یہ جو آپ نے چیلنج دیے تھے کیا کسی کا رپلائی آیا ہے سر ابھی تک؟ نہیں کوئی نہیں آیا اور رپلائی نہیں آئے گا بھائی. ہمارے جن مسائل میں ہم چیلنج کرتے ہیں نہ شیعوں میں اور مخالفین میں، نہ شیعہ سامنے آتے ہیں نہ مخالفین سامنے آتے ہیں، کوئی نہیں آتا. جی سر نہیں آئے گا سر، کوئی سامنے آئے گا بھی نہیں سر. کوئی نہیں آئے گا. اور وہ آتے ہیں مثلا وہ آتے ہیں جن کا نام ہم لے کے پکارتے ہیں وہ نہیں آتے نا، وہ چھوٹے غیر معلوم غیر مفروض جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے وہ آیا تھا علامہ صاحب، قرآن دے دیا سامنے، وہ کہتے ہیں میں علامہ ہوں، بغداد میں نے 9 سال پڑھی ہے، وہ اس کو قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پڑھنا آتا. ایسے لوگ آتے ہیں. جتنے بھی ڈیبیٹ جتنے بھی ڈیبیٹ دیکھے ہیں سر چھوٹے موٹے کو بھیج دیتے ہیں. جیسے کوئی آپ نے بتایا بھی تھا ایک کبھی مولوی آتے ہیں کبھی کوئی آتا ہے، لیکن جواب دینے والے جن کا نام ہوتا ہے وہ کوئی نہیں آتے جن کا نام نہیں. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو.